السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کراچی چڑیا گھر کی علیل ہتھنی نور جہاں 17 سال کی عمر میں ہلاک ہو گئی۔ چڑیا گھر کے ایڈمنسٹریٹر سیف الرحمان کے مطابق نور جہاں نے ہفتے کی صبح تقریباً 10 بجے آخری سانس لی۔ نور جہاں عرصہ دراز سے علیل تھی، تاہم 13 اپریل کو چڑیا گھر کے تالاب میں گرنے کے بعد سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکی۔ ڈاکٹرز کے مطابق ہتھنی کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا تاکہ اس کو لاحق امراض کے بارے میں پتہ چلایا جا سکے۔ جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی تنظیم فور پاس نے نور جہاں کی ہلاکت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہتھنی کو تالاب میں گرنے کے کئی گھنٹے کے بعد کرین کی مدد سے باہر نکالا گیا تھا، جس کے بعد وہ کھڑی نہیں ہو سکی اور گزشتہ 9 روز سے اس نے اپنا آخری وقت زمین پر لیٹ کر گزارا، جو ہاتھیوں کے لیے جان لیوا صورتحال ہوتی ہے۔ ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ 9 روز تک اس نے اپنا آخری وقت کیسے گزارا ہوگا کہ زمین پر لیٹی رہی، ہل نہیں سکی، تکلیف میں تھی۔ آخر اس کے لیے کوئی مسیحا نہیں تھا؟ تنظیم کا کہنا ہے کہ اب یہ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ کراچی کے چڑیا گھر میں باقی بچ جانے والے ہاتھی مدھوبالا کو جلد از جلد موزوں مقام پر منتقل کیا جائے۔ فورپاس کے مطابق ڈاکٹر عامر خلیل کہتے ہیں، کسی ہاتھی کا صرف 17 سال کی عمر میں مر جانا افسوسناک ہے۔ کراچی چڑیا گھر بین الاقوامی معیار پر پورا نہیں اترتا اور ہاتھیوں کی مناسب دیکھ بھال کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ناظرین، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کراچی کا چڑیا گھر کس قدر جانوروں کے لیے غیر مناسب اور غیر محفوظ ہے کہ ایک 17 سالہ ہاتھنی وہ انتقال کر کے تالاب میں گر گئی۔ آیا اس کی کیئر کرنے والا کوئی نہیں تھا؟ اس کو تالاب میں گرنے سے کسی نے نہیں بچایا؟ اور وہ 2 مہینے سے 6 مہینے سے بیمار ہے، اس کا علاج کیوں نہیں کیا؟ جب وہ آخری مرنے کے قریب پہنچ گئی تب اس کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے، تب اس کے لیے 22 سے ڈاکٹر بھی منگوائے جا رہے ہیں۔ ان جانوروں کے ساتھ اتنا غیر اخلاقی سلوک جو ہے نا، یہ روا نہیں ہے۔ اگر وہ ہمیں محظوظ کر رہی ہے، ہمارے بچے اس کو دیکھ کے لطف اندوز ہوتے ہیں، اپنا ماضی یاد کرتے ہیں۔ جو بچے چھوٹے ہوتے دیکھ چکے ہیں اس کو، اب بڑے ہو چکے ہیں اور وہ ان کی یادگار ہے۔ ہم نے سب کو نقصان پہنچایا، ہمیں اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ تالاب سے نکالنے جانے کے بعد ہتھنی کو یورین پاس پیشاب کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ یاد رہے، گزشتہ دونوں فور پاس کے ماہرین نے ہتھنی کے جسم کے اندر خون کا لوتھڑا بننے کی تشخیص کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی گردوں سمیت دیگر اعضاء پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ کراچی میونسپل کارپوریشن کی درخواست پر فور پاس کے ماہرین نے گزشتہ ہفتے نور جہاں کا طبی معائنہ کیا تھا اور اس کے ایکس رے اور خون کے نمونے حاصل کیے تھے۔ یہ مشاہدہ تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ وقت جاری رہا، جس سے قبل نور جہاں کو بے ہوش کیا گیا تھا۔ افریقی نسل کی 17 سالہ نور جہاں گزشتہ چند ماہ سے بیمار تھیں اور پچھلی ٹانگوں پر سوجن کی وجہ سے اسے نقل و حرکت میں دشواری کا سامنا تھا۔ ماہرین نے تصدیق کی تھی کہ نور جہاں کی کوئی فریکچر نہیں ہوا۔ فور پاس کے ماہر ڈاکٹر فرینک نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایکس رے کی مدد سے دیکھا کہ نور جہاں کے جسم میں خون کا ایک لوتھڑا بن گیا ہے، جس کی وجہ سے اندرونی اعضاء پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ اس کی آنت پیلوس میں آ گئی ہے، جو وہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ اس کو پیٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ جو پیٹ کے اعضاء ہیں وہ پیلوس کی طرف دباؤ ڈال رہے ہیں، جس نے مثانے اور بچہ دانی میں کھچاؤ ڈال دیا تھا، جو گردے اور مثانے کے درمیان تعلق بناتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر عامر خلیل نے بتایا کہ نور جہاں مزید 20 سے 30 سال جی سکتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ اقدامات کرنا تھے۔ اسے ادویات کی فراہمی کرنی تھی، اس کے علاوہ انتظامی تبدیلی، جسمانی دیکھ بھال کی ضرورت بھی کرنی تھی۔ ہاتھیوں کو زنجیر میں نہ باندھا جائے تاکہ وہ آزادانہ نقل و حرکت کر سکیں، جبکہ اس کی مساج کی بھی ضرورت ہے۔ ناظرین، ہتھنی نور جہاں، جو کہ کراچی چڑیا گھر کی رونق تھی، انتقال کر گئی۔ پوسٹ مارٹم ہوا، پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد اس کو اب چڑیا گھر میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو گڑھا کھودا گیا اور اس ہتھنی نور جہاں کو، جو کہ بہت سے لوگوں کا بچپن کے یادگار تھی، اس کو ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن کر دیا گیا۔ اور یہ ایک سبق ہے کہ ہمیں باقی جانداروں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ کراچی کے چڑیا گھر کی حالت کو بہتر کرنی ہے، اور عموماً پاکستان میں جتنے بھی
چڑیا گھر ہیں، جانور بس رہے ہیں، ہم نے ان کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔